بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ کی 5ویں جماعت ہے اور اس وقت اسلامیات کا پیریڈ ہے۔ بچوں مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی کاپی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہوگی۔ جو بھی آپ کا کلاس ورک ہوم ورک تھا وہ سب آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ کاپی جو ہے وہ آپ کی پراپر جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہوگی، کیونکہ اب سپٹمبر شروع ہو جائے گا کل سے، تو جو آپ لوگ کاپیز جو ہے وہ اپنی سبمٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو ہے وہ کلاس ہے ہماری ریکیپچولیشن کی، یعنی کہ اعادہ۔ اب ہمارے پاس ریویژن کا تو ٹائم نہیں تھا، آپ ہمارے سامنے نہیں تھے، اس لیے میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا اعادہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ سے دوہرا لیں گے، دوبارہ سے پڑھ لیں گے۔ یہ دیکھیے ہم نے 2 یونٹ پڑھے، حفظ و ناظرہ پہلا یونٹ تھا ہمارا، دوسرا یونٹ ہمارا ایمان و عبادات، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلے میقات کے درمیانی حصے کا اعادہ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ پہلے میقات کے درمیانی حصے کا اعادہ، یعنی کہ مڈ ٹرم میں جو آپ نے اس سہمائی میں پڑھا ہے اس کا ہم اعادہ کریں گے۔ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھا تھا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے حصہ اول، آپ اپنا کانٹینٹ بھی سامنے کھول کے رکھیے گا، سولوشن بھی اور بک بھی کھول کے رکھیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو سکے۔ تو حصہ اول ہے آپ کا حفظ و ناظرہ۔ حفظ کہتے ہیں یاد کر لینے کو، ٹھیک ہے، حفظ کہتے ہیں یاد کر لینے کو، اور ناظرہ کہتے ہیں دیکھ کر پڑھنے کو۔ ناظرہ نظر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ کر پڑھنے کو ناظرہ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حفظ ہمیں کیا کرنا ہے اور اس میں ہمیں پڑھنا کیا ہے، دیکھ کر کیا پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے پارہ نمبر 5 والمحسنات، آپ کو کتنا پڑھنا ہے؟ نصف کی پڑھائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح پورے مخارج کے ساتھ، پوری جو ہے تجوید کے ساتھ جو ہے وہ آپ آدھا سپارہ پڑھنے کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ شمس، آپ کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے۔ ہم نے پڑھی تھی سورہ شمس، آپ بھی جو ہے وہ سپارے سے دیکھ کر یا ایک فوٹو کاپی بنا کر کے، میں نے کہا بھی تھا کہ آپ اپنی کاپی پہ پیسٹ کر لیجیے، ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھ کر آپ کو سورہ شمس جو ہے وہ زبانی یاد کرنا ہے۔ یہ ہو گیا زبانی، حفظ ہو گیا یہ آپ کا، آپ سورہ شمس کو حفظ کر لیں گے۔ 15 آیات ہیں، میں نے پہلے بھی بتائی تھی 15 آیات ہیں، آپ 3 میں یاد کرتے تو آرام سے جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جاتی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سورہ شمس یاد ہو گئی ہوگی، کیونکہ آج کل بہت ٹائم ملتا ہے آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد ہے سورہ قریش، یہ آپ کو زبانی بھی یاد کرنا ہے اور اس کی لکھائی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کمپریہنشن کے طور پر جس طرح سے ہم پیرا لکھتے تھے اسی طرح سے آپ سورت لکھیں گے۔ سورہ قریش نہیں لکھ سکتے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، فوٹو کاپی کر کے جو ہے اس کو پیسٹ کر لیجئے، پھر ہم اس کی تفہیم نیچے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے کوسچن آنسر کیے تھے ہم نے کہ اس سورت کا نام کیا ہے، اس سورت میں کتنی آیت ہے، اور اس سورت کو اور کیا کہتے ہیں، اس سورت کا جو ہے وہ ترجمہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ اس کی کمپریہنشن کی تھی۔ اس کے بعد ہے آیت قرآنی، زبانی بھی یاد کرنا ہے اور آپ کو کاپی میں لکھنا بھی ہے۔ یہ آپ کا حفظ و ناظرہ کا پورشن تھا۔ آیت قرآنی آپ کی ایک ہی دی ہوئی ہے، میں دوبارہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی کہ اللہ پاک نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، جو ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں
दुनिया में जो है वो ज़िंदगी गुजारना है, बिल्कुल वैसे ही हमें उस पर अमल करना है। ज़ाहिर है हम अल्लाह पाक के अहकाम पर अमल करेंगे तभी तो मुसलमान रहेंगे, अच्छे मुसलमान बनेंगे और अच्छे मुसलमान रहेंगे हमेशा, और जब मरेंगे तो हम मुसलमान ही मरेंगे। ठीक है, तो ये एक ही आयत कुरानी दी हुई है आपको, ये आप अच्छी तरह से तर्जुमे के साथ जो है वो याद कर लीजिएगा, बल्कि कर लिया होगा। ठीक है ना, आप सबको अच्छी तरह से ये आयत कुरानी जो है वो याद हो गई होगी। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से में। पहला हिस्सा हमारा हिफ्ज़ व नाज़रा कंप्लीट हो गया। दूसरे हिस्से में देखिए इरशादात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इसमें मसनून दुआएं भी हैं, वो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही इरशादात हैं। ठीक है, पहली दुआ है आपकी बुक की, दूसरी दुआ है और तीसरी दुआ है। पहली दुआ है आपकी जो है वो किसी मुसीबत के वक्त पढ़ी जाने वाली दुआ। मैंने पहले भी आपको जो है वो बताई थी कि ये दुआ तो असल में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, क्योंकि जब वो मछली के पेट में थे तो बहुत मुश्किल में थे, तब उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी। लेकिन बाद में अब हम जो है वो जब किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं तो हम ये दुआ पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली मसनून दुआ हमारी क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, तेरे सिवा कोई इबादत के नहीं, अल्लाह पाक से कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक ज़ात है, बेशक मैं ही अपने पर जुल्म करने वालों में से हूँ। क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जल्दबाजी की थी, तो उन्होंने फिर दुआ में भी यही शर्मिंदगी का इजहार किया कि बेशक मैंने ही जो है वो अपने पर जुल्म किया। उसके बाद हमारी दूसरी दुआ मरीज़ की अयादत के वक्त जो हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा शफी अल्लाहुम्मा आफ़ी, ए अल्लाह इसको शिफा दे और उसे तंदुरुस्त कर दे, अपनी आफियत में रख। ठीक है, फिर तीसरी दुआ है हमारी कपड़े बदलते वक्त ये दुआ पढ़ें। ठीक है, कपड़े बदलते वक्त जो हम दुआ पढ़ते हैं वो क्या है? बिस्मिल्लाही, बस इतनी दुआ पढ़ेंगे हम, बिस्मिल्लाही, शुरू अल्लाह के नाम से। ये तीनों दुआएं आपकी जो है वो अच्छी तरह से याद करनी है, और उम्मीद है मुझे कि अच्छी तरह से याद हो गई होंगी। तीनों बहुत आसान दुआएं हैं। ठीक है, तर्जुमे के साथ जो है वो आप याद करेंगे। उसके बाद है अहदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो हदीस हैं आपके पास। पहली हदीस देखिए, मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ। पहली हदीस है अव्वलु मा यहतसिब बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलात। तर्जुमा, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि हमें हमेशा नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मरने के बाद हमसे पहला सवाल ये होगा तो फिर हम क्या जवाब देंगे? ठीक है ना, तो हमें जवाब एक्यूरेट रहने के लिए, यानी कि फ़ौरन हम जवाब दे सकें, इसके लिए हमें नमाज की पाबंदी करनी होगी। दूसरी हदीस है हमारी इन्नल बजाज़ता मिनल ईमान, सादा ज़िंदगी गुजारना ईमान में से है। आपने सुना होगा कि सादगी ईमान की अलामत है, तो इसीलिए कहा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सादा तरीके से ज़िंदगी गुजारना जो है वो ईमान की अलामत है। ये आपकी हो गई दोनों हदीसें। ये आपका हिस्सा दोयम जो इरशादात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था वो हो गया। ठीक है, उसके बाद है मौज़ूआती मुताला। ये देखिए, उसके बाद है मौज़ूआती मुताला, यानी कि सबक शुरू हो गए इसमें। यूनिट नंबर 2, यूनिट का नाम क्या है, मौजू क्या है उसका? ईमान व इबादत। हमने पहले भी पढ़ा कि ईमान जो है वो किसे कहते हैं। 2 दफ़ा मैंने आपको ईमान के बारे में डिस्क्राइब किया, लेकिन आज हम देख लेते हैं कि ईमान मुफस्सिल, तफसील से हमारा ईमान है वो। और ईमान के मैंने आपको लफ्ज़ी मायने बता दिए थे। ईमान के लफ्ज़ी मायने यकीन के हैं, कामिल यकीन, मुकम्मल यकीन। ठीक है, तो हम ये पढ़ लेते हैं ईमान मुफस्सिल को, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि हमारा ईमान क्या है, किन किन चीज़ों पर ईमान लाना, किन किन चीज़ों पर यकीन रखना जो है वो ईमान है। ठीक है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। ठीक है, मैं ईमान लाया फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर और आखिरत पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर, अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह पाक ने हमारी तकदीर बनाई है कि उसमें अच्छा भी कुछ हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह के मसाइल जो है वो आते रहते हैं ज़िंदगी में, तो इस पर भी हमें जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से है।
اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر. یہ سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تاکہ ہم اپنا حساب کتاب دے سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایمان ہے. ایمان کے لفظی معنی یقین, اور آپ کو کس کس چیز پر یقین رکھنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر, پھر جو ہے فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر, آپ کی جو تقدیر ہے تقدیر پر ایمان رکھنا ہے. اچھی بھی ہو سکتی ہے تقدیر, بری بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ آپ کے ساتھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل یہاں ہوگا. اگر آپ کو ان سب باتوں پر جو ہے وہ کامل یقین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ہمارا ایمان. اب عبادات آ گئی. عبادات میں آپ جو پانچوں ارکان ہیں ہمارے اسلام کے, سب سے پہلے توحید, تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں سب. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آ جائے گا نماز, پھر تیسرا رکن روزہ, چوتھا جو ہے وہ زکوٰۃ, اور آخری رکن جو ہے وہ حج ہے ہمارا. یہ سب عبادات میں شامل ہے. اس کے علاوہ حقوق العباد جو ہے وہ بندوں کے جو حقوق ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کے کام آنا, ان کے ساتھ بھلائی کرنا, ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا, یہ سب عبادت میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں عبادات ہے. آپ نے دیکھ لیا, ایمان کو بھی دیکھ لیا اور عبادات بھی سمجھ گئے آپ کے کیا کیا ہمیں اللہ پاک کی عبادات کرنی ہے. اللہ کی مخلوق کو بھی ہمیں راضی رکھنا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں آپ, روزے بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں, لیکن اللہ پاک کی مخلوق کا بھی ہمیں ہر طرح سے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا جو ہے وہ کانٹینٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے دیکھ لیا حصہ اول حفظ و ناظرہ, حصہ دوم ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جو ہے وہ موضوعاتی مطالعہ جس میں ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھی. یونٹ نمبر 2 ہے ایمان و عبادات. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے جو 4 سبق تھے. پہلا ہے نماز کی احتیاطیں. اللہ پاک نے جو ہے نماز ہم پر فرض کی ہے, اور ہر حال میں ہم پر نماز فرض ہے. اگر ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں گے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اشاروں سے پڑھیں گے, لیکن نماز کو کسی حال میں جو ہے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. بلا کسی شرعی عذر کے, یعنی کہ وجہ کے, ہمیں نماز نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی حال میں. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک نے جو ہے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے کچھ باتوں کا جو ہے وہ حکم دیا ہے ہمیں, تو ہمیں بھی ان کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمیں نماز جو ہے وہ کس طرح پڑھنی ہے. ان باتوں جو احکام ہے اللہ پاک کے, اس میں جو ہے وہ اوقات نماز ہیں کہ نماز کو کن وقتوں میں ہمیں ادا کرنا ہے. مکروہ اوقات ہیں, وہ اوقات بھی, وہ وقت بھی بتا دیے جب نماز مکروہ ہوتی ہے. اگر اس وقت میں آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز مکروہ ہوگی. مکروہ کے معنی میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ناپسندیدہ, اللہ پاک کو پسند نہیں ہے وہ. اس کے بعد ہے مفسدات نماز. مفسدات نکلا ہے فاسد کہتے ہیں ٹوٹ جانے کو, ختم ہو جانے کو. ٹھیک ہے, ایمان سے نکل گیا, فاسد اسے کہیں گے, تو نکل گیا یعنی کہ ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا. تو نماز جس سے ختم ہو جاتی ہے, نماز جس سے ٹوٹ جاتی ہے, وہ مفسدات نماز ہوتے ہیں. اور ہے اس کے بعد مکروہات نماز. کچھ عمل ایسے ہیں جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم ابھی بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم بہت پہلے جو ہے بہت تفصیل میں اس کو پڑھ چکے ہیں, لیکن میں ابھی آپ کو شارٹ طریقے سے جو ہے ڈسکرائب کر کے بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہم 4 چیزیں دی ہیں. ان میں کیا کیا ہے؟ اوقات نماز ہے, مکروہ اوقات ہے, مفسدات نماز ہے, اور مکروہات نماز ہے. اوقات نماز کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے اس بات کا خیال رہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. وقت سے پہلے پڑھی جانے والی نماز وہ بھی ادا نہیں ہوگی, اور وقت کے بعد, وقت گزر جانے کے بعد جو آپ نے نماز پڑھی وہ جو ہے قضا نماز کہلائے گی. ٹھیک ہے, تو ہمیں نماز پوری کوشش کریں کہ آپ نماز کو وقت پر پڑھ لیں. قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بہت مجبوری ہے تو ٹھیک ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے چھوٹ ہے. اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 103. ٹھیک ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے. تو ہر نماز کا اللہ پاک نے ہمیں وقت جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ کون سی نماز کس وقت پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو 5 نمازوں کے نام یاد ہوں گے, یقیناً یاد ہوں گے. نماز فجر, نماز ظہر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء. ٹھیک ہے,
تو آپ کو پتہ ہے نماز فجر ہم صبح صادق کے بعد، ٹھیک ہے، جب صبح کی روشنی پھیل جائے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے نماز ظہر، ہم جو ہے وہ جب زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے دوپہر کے وقت جو ہے وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے نماز عصر، سورج غروب ہونے سے پہلے ہمیں ادا کرنی ہے. نماز مغرب سورج غروب ہونے کے بعد ہمیں ادا کرنی ہے. اور نماز عشاء رات، جیسے ہی رات کی تاریکی شروع ہو جائے تو نماز عشاء کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور صبح فجر تک جو ہے وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے مکروہ اوقات جن میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے سورج نکلتے وقت، یعنی کہ فجر کے وقت. جب سورج نکل رہا ہے تو آپ نماز ادا نہیں کریں گے، کوئی بھی نماز ادا نہیں کریں گے، نفل ہو یا کوئی بھی نماز ہو آپ ادا نہیں کریں گے. سورج نکل جائے پورا، 20 منٹ لگتے ہیں اس میں، سورج پورا نکل جائے تب جا کر آپ اپنی نماز پڑھیں گے. اگر فرض رہ گئی تو قضا ہوگی، اور اگر آپ کو نفل پڑھنا ہے تو پھر آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سورج غروب ہوتے وقت، جیسے عصر کا وقت جو ہے وہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے 20 منٹ پہلے. وہ 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس دوران ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی سجدہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ مکروہ وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے امام کے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہونے سے لے کر فرض جمعہ تک کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے. یعنی کہ جمعہ کے دن جب امام خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے اور جب تک فرض نماز ادا نہیں ہو گئی جمعہ کی، جب تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر ہے مفسدات نماز، آپ کا تیسرا پوائنٹ دیا انہوں نے. اس میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کن چیزوں سے، کن اعمال سے جو ہے وہ نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ دیوا میں انشاءاللہ آپ نے چارٹ بنا لیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اور یاد بھی ہو گئے ہوں گے آپ کو یہ پوائنٹس. میں نے کہا تھا اپنے روم میں لگا لیجئے، آتے جاتے دیکھتے رہیں گے آپ کو یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مکروہات نماز. مکروہ کے میں نے معنی بتا دیے تھے آپ کے. مکروہ کے معنی ہے ناپسندیدہ، اللہ کو جو بات پسند نہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے، وقت پر ادا نہیں ہوئی یا نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے، اور ان چیزوں سے بچنا ہے جو نماز کے دوران ناپسندیدہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے نماز میں کپڑوں سے کھیلنا، انگلیاں چٹکانا، ادھر ادھر دیکھنا، آسمان کی طرف نظر اٹھانا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ مکروہ ہیں، اللہ پاک کو یہ نماز کے دوران پسند نہیں ہیں. اس کے بعد ہے ایک اور چیز آتی ہے، دیکھیں مفسدات نماز بھی یہاں بتا دی گئی آپ کو کتاب میں، اور مکروہات نماز بھی بتا دی گئی. اس کے بھی پوائنٹس آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں سجدہ سہو یا سجدہ سہو، میں سجدہ سہو ہی کہوں گی، یہ ادا کرنا ہے آپ کو. اس کا آپ کو طریقہ بھی بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کب ادا کرنا ہے، کیا نماز میں ہماری کیا کمی رہ جائے کہ ہم جو ہے وہ سجدہ سہو کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے سہو کا مطلب سمجھ لیجئے. سہو کا مطلب ہوتا ہے غلطی. اب آپ سمجھ جائیں کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو آپ کو لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز تو آپ کو دوبارہ پڑھنی ہو گئی اگر فرض چھوٹ گیا تو. ٹھیک ہے. لیکن کوئی واجب بھولے سے رہ گیا تو سجدہ سہو کرنا جو ہے وہ لازم ہے. سہو بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ سہو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا جو ہے وہ لازم ہو جائے گا. فرض چھوٹا تو آپ نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے، نماز کو اپنی دہرانا ہے. اور اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تب تو آپ سجدہ سہو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ بھی بتا دیا آپ کو کہ سب سے آخری رکعت میں جب آپ تشہد پڑھ لیں، یعنی کہ اتحیات پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور پھر جو ہے وہ دائیں طرف ایک سلام پھیر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کر کے پھر جو ہے آپ دوبارہ سے تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور جو ہے وہ کوئی بھی ایک جو ہے وہ دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے آپ دونوں طرف سلام پھیر لیں، آپ کی نماز صحیح ہو گئی. یہ نماز کی احتیاطیں تھی جو ہم نے دوبارہ سے ریویو کی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو اس چیپٹر میں جو ہے ایک ہی حدیث دی ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی نماز کے وقت سوتا رہ جائے یا بھول جائے. ایسا ہو جاتا ہے نا کہ کوئی سویا تو سو ہی گیا، عصر میں بھی نہیں اٹھ سکا وہ، لیکن ایسا اگر ہو جائے کبھی کہ ہم سوتے ہی رہ جائیں، آنکھ نہ کھلے، تو جو ہے فوراً ہی جیسے ہی آنکھ کھلے ہماری، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت ایسا ہے کہ جس میں مکروہ وقت نہیں ہے،
تو آپ فوراً نماز ادا کر لیں. یہی اس کا کفارہ ہے. سوتے رہ جائیں یا بھول جائیں, یاد آنے پر فوراً ایک لمحہ نہ لگائیں. اگر یاد آ گیا, آپ نے سوچا نہیں اب تو وقت گزر گیا ہے, میں مغرب میں پڑھ لوں گا یا عشاء میں پڑھ لوں گا, تو ایسا نہیں ہے. یاد آتے ہی اسی لمحے آپ جو ہے وہ وضو بنائیے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے. مکروہ وقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے, مکروہ وقت ہے تو اس کو گزر جانے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فوراً نماز ادا کر لیں. یہ تو اس کا کفارہ ہے, تو آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, قضا نہیں ہوگی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا چیپٹر تھا روزہ. ٹھیک ہے, نماز کے بعد نماز دوسرا رکن تھا اور تیسرا رکن ہمارا روزہ ہے. روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. جس طرح سے نماز فرض ہے اسی طرح سے روزہ بھی فرض ہے. لیکن روزے میں کچھ چھوٹ ہے, نماز میں ہمیں کوئی چھوٹ نہیں ہے. نماز اگر ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں گے, بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھیں گے یا اشاروں سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, لیکن روزے میں جو ہے وہ کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جب آپ کو اللہ پاک کی طرف سے چھوٹ ملے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آپ خود دیکھیں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو غلط ہو. نمازیں پوری پڑھیں گے, قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, بات کم کریں گے. سب سے پہلا بہت اچھا عمل تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, دل نہیں چاہتا کسی سے فضول بات کرنے کا, بس بات کسی نے پوچھا کچھ تو جواب دے دیا, ورنہ فضول باتیں کرنے کا دل نہیں چاہتا. روزے کی بڑی خصوصیت ہے یہ, سب سے ہمیشہ یاد رکھیے گا اس کو. ٹھیک ہے, تو تقوی اختیار کرنے کو کہا ہے. تو ظاہر ہے نماز جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں, غلط باتوں سے بھی بچتے ہیں. تو یہی تقوی ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہی تقوی ہے. اچھا, روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کا مطلب ہوتا ہے خود کو روکنا. تو آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے, ہم غلط باتوں سے, غلط چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کرنے کا, لیکن ایسا شرارتیں نہیں کرتے. روزہ رکھ لیا تو بس خاموشی سے اپنے اللہ پاک کی جو ہے وہ عبادت کرنا ہے, نمازیں پڑھنا ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے اور تمام غلط باتوں سے بچنا ہوتا ہے. تو خود کو روکنا. اور روزہ کیا ہے؟ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام ہے. ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہوگا یہ. صبح صادق سے پہلے ہی ہم سحری کر لیتے ہیں, جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. سحری وہ ہوتی ہے جو ہم صبح صادق سے پہلے جو کچھ کھا پی لیتے ہیں, وہ اس کو سحری کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. ہم بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سحری کرتے ہیں. لیکن سحری کا تعلق روزے سے نہیں ہے کہ اگر آپ کی سحری چھوٹ گئی تو آپ نے روزہ بھی چھوڑ دیا کہ میری تو آنکھیں نہیں کھلی تھی سحری میں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو روزہ, فرض روزہ تو آپ کو لازمی رکھنا ہے. نفل میں آپ کی جو ہے وہ مرضی ہوگی کہ آپ رکھ لیں تو ٹھیک ہے, مستحب ہے, پسندیدہ ہے. لیکن اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن فرض روزوں میں آپ سحری سے جو ہے وہ روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو سحری ملے نہ ملے, لیکن آپ کو فرض روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور روزوں کی تعداد سب کو پتہ ہے. پورا مہینہ ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں, 29 بھی ہو سکتی ہے اور 30 بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن پاک میں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے کہ پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے وہ ضرور پورے روزے رکھے, لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان دنوں میں, وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے. یعنی کہ وہ بعد میں جو ہے وہ اپنی گنتی پوری کر لے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ روزے میں جو ہے وہ چھوٹ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے, مسافر ہے, تو جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اس وقت. اور لیکن پھر بھی یہ کہا گیا کہ بعد میں جو ہے وہ آپ کو اس کی گنتی پوری کرنا ہے. 10 رہ گئے تو 10 آپ پورے کر کے اپنے 30 یا 29 روزے کر لیں گے. 4 رہ گئے تو 4 جو ہے وہ آپ روزے رکھ کے اپنی گنتی جو ہے وہ پوری کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس آیت مبارکہ سے آپ دیکھیں ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے, اتنا بیمار ہے کہ اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے روزہ رکھنے سے, تو پھر اس کو چھوٹ مل جاتی ہے. اور اسی طرح سفر کا بھی ہے کہ سفر میں اسے وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا جو ہے وہ, تو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی گنتی پوری کر لے. ابھی میں نے سحری کا بتا دیا آپ کو کہ سحری کسے کہتے ہیں. صبح صادق سے پہلے ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ سحری ہے. ٹھیک ہے,
اور جو ہے ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو دعا بھی پڑھتے ہیں اور روزہ افطار کرتے ہیں تب بھی ہم دعا پڑھتے ہیں. روزہ رکھنے کی جو وہ دعا ہے وہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی. ہم اللہ پاک سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ کل کا روزہ ہم رکھیں گے, ٹھیک ہے, نیت کر لیتے ہیں ہم. اس کے بعد ہم افطار کا وقت آتا ہے. ہمارے یہاں افطار کا دیکھا آپ نے بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے. اس کے افطار میں جو ہے ہم جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہم افطار کرتے ہیں اور اس میں دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا, آپ ہی پر ایمان لایا اور آپ پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. ٹھیک ہے. اور ایک خاص بات ہے رمضان کی کہ جو ہے ہم نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ ایک خاص نماز پڑھتے ہیں, نماز تراویح. ٹھیک ہے, تراویح کی نماز. یہ پورا مہینہ ہمیں نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ پڑھنا ہوتی ہے. 20 رکعت نماز ہے, آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جس میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک کو اس مہینے میں مکمل کرتے ہیں تراویح کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ اس مہینے کی آخری طاق راتوں میں, ٹھیک ہے, ایون اور آڈ جسے کہتے ہیں آپ, طاق اور مفرد, تو اس میں جو ہے وہ آپ جو ہے کیسی ہوں گی وہ راتیں 21, 23, 25, 27, 29. ٹھیک ہے, یہ راتیں جو ہے آپ کے لیے اس میں آپ کو شب قدر ڈھونڈنا ہے. آپ نے پڑھی ہوگی نا سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ٹھیک ہے نا. اس میں کہا گیا ہے کہ رات کو جو ہے وہ فرشتے امن اور سلامتی لے کر اترتے ہیں اور صبح فجر تک جو ہے وہ رہتے ہیں. اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. یعنی کہ آپ نے ایک رات تلاش کر لی شب قدر کی تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں لازمی, اب ہمیں کنفرم تو نہیں ہے نا کہ کون سی رات شب قدر ہے کہ ہم اسی کو صرف عبادت کر لیں. ہمیں تلاش کرنا ہوگی. ہم 21ویں شب کو دیکھیں گے, ہم 23ویں شب کو دیکھیں. آپ کو پتا ہے شب پہلے ہوتی ہے, دن بعد میں ہوتا ہے. آپ سحری پہلے کر لیتے ہیں نا, پھر دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ شب پہلے ہوگی اور دن بعد میں ہوگا. تو ہم 21ویں شب کو دیکھیں گے, 23ویں شب کو دیکھیں گے, 25ویں شب کو دیکھیں گے, تلاش کریں گے, 27ویں شب کو تلاش کریں گے اور 29ویں شب کو تلاش کریں گے. اور جو ہماری آخری رات ہوتی ہے یعنی کہ چاند رات ہے, اس پہ ہم وہ رات کہلاتی ہے لیلۃ الجائزہ. یعنی کہ ہم نے جو پورا مہینہ کیا اس کا ہم ایک جائزہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اپنے آپ. اور پھر اپنی غلطیوں کی ہم معافی مانگتے ہیں. جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں, کوتاہیاں ہوئی ہوں, ٹھیک ہے نا, ان کی ہم جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم لوگ بازاروں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ رات بھی عبادت کی رات ہے. اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں, یعنی کہ جائزہ لینے والی رات. اپنے اعمال کا جو آپ نے پورے مہینے کیا اس کا جائزہ لینا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا روزہ. اب اس میں بھی آپ کو 3 حدیث دی ہوئی ہیں. یہ کیا آپ کو معلوم ہے, اس عنوان سے آپ کو 3 حدیثیں دی ہوئی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کا روزہ کھلوایا اس کو روزے دار جیسا ہی اجر ملے گا. یعنی کہ جتنا اجر روزے دار کا ہے اتنا ہی اجر روزہ کھلوانے والے کا بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ افطار کے وقت کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی کہ رد نہیں کی جاتی وہ دعا جو افطار کے وقت آپ دعا کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری حدیث ہے جنت کا ایک دروازہ ہے ریان, جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے. یعنی کہ جو روزہ رکھتے ہیں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے, بے روزدار جو ہے وہ داخل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ جنت کا ایک دروازہ ہے ریان, اس میں صرف روزہ رکھنے والے اس سے داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا روزہ. اس کی جو ہے ایکسرسائز بھی آپ سولوشن سے دیکھ لیجئے گا, صحیح غلط کے نشان بھی ہیں اس میں, یہ سب کچھ آپ کو سولوشن میں مل جائے گا. اب ہمارا روزہ رکھنے کے بعد جو ہے ہمیں کیا خوشی ملتی ہے. سب کو پتہ ہے جب ہم 29 یا 30 روزے پورے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک خوشی کا تہوار آتا ہے, وہ ہے عید الفطر. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تہوار 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک مذہبی تہوار اور دوسرے قومی تہوار. جیسا کہ ہم
ابھی لاسٹ ٹائم 14 اگست یوم آزادی منا چکے ہیں، وہ ہمارا قومی تہوار تھا، اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ربیع الاول یہ ہمارے مذہبی تہوار ہیں جو ہم بڑے شان طریقے سے مناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارا جو ہے وہ تیسرا ٹاپک تھا عید الفطر. اس کو میں دوبارہ ریویو کر دیتی ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد رمضان شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور شوال کی پہلی تاریخ کو جو ہے ہم عید الفطر مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے. عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے، ٹھیک ہے. اور اس دن آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت تیاری کرتے ہیں، صبح ہی اٹھ کر جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں، صاف ستھرے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور پوری اچھی طرح سے تیاری کر کے خوشبو لگا کر جو ہے وہ عیدگاہ جانے کی تیاری کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ کچھ میٹھا کھانا، کھجور وغیرہ کھانا سنت ہے یہ، ٹھیک ہے. تو کھا کر نکلے، اور جو ہے وہ جب آپ عیدگاہ جا رہے ہو تو راستے میں تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیے، ٹھیک ہے، جس کا مقصد ہے اللہ پاک کی عظمت اور تعریف بیان کرنا. تو ہم یہ پڑھتے ہوئے جائیں گے تو اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہوئے جائیں گے. تکبیر تشریق کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللحمد. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے. اللہ بہت بڑا ہے اور تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے. آپ دیکھیں اللہ کی بڑائی اور عظمت کس طرح سے بار بار بیان کی جا رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور نماز جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے دراصل اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہم روزے رکھنے کی خوشی میں جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ پاک کا شکر، اور ہم یہ نماز اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی، آپ کو بلایا نہیں جاتا، آپ خود ہی اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ جائیں گے. ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے عیدگاہ جاتے ہیں، اور عید کی نماز آپ کو پتہ ہے دراصل اللہ پاک کی طرف سے ملنے والا تحفہ ہے جو ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اور عید ہمیں کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ ہم رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں جو ہے عید کا تحفہ دیا ہے. اور ہم ظاہر ہے جب اللہ پاک نے جب ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم اللہ پاک کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے عید کی نماز جو ہے وہ پڑھنے جاتے ہیں. اور عید کی نماز سے پہلے اذان نہیں ہوتی، ہمیں خود ہی جو ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے عیدگاہ پہنچنا ہوتا ہے. اور اس سے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں ایک مخصوص رقم ہوتی ہے فطرہ، ٹھیک ہے، وہ ہمیں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کا جو ہے مقصد میں آپ کو بتاتی ہوں آگے. پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ فطرہ ہے کیا. فطرہ ایک مخصوص رقم ہے جو 2.25 کلو گندم کے جو ہے وہ برابر، گندم کی رقم کے برابر ہوتی ہے. یعنی کہ 2.25 کلو گندم جتنے میں آپ خریدیں گے اتنا جو ہے آپ وہ فطرہ ادا کریں گے ایک شخص کا. اور بچوں کا فطرہ ادا کرنا والدین پر فرض ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فطرہ ادا کرنے کے لیے بھی کچھ کیٹیگریز دی گئی ہیں. کوئی کھجور کے اس سے دے گا مالیت کے حساب سے، کوئی بادام کی مالیت کے حساب سے، کوئی پستہ کی مالیت کے حساب سے، کوئی کشمش کی مالیت کے حساب سے. یہ اب آپ اپنی حیثیت دیکھ کر جو ہے وہ فطرہ ادا کریں گے، کیونکہ ہم صرف روٹی نہیں کھاتے ہیں. آج کا دور وہ ہے کہ صرف روٹی نہیں کھاتے. روٹی آٹا کتنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 60-70، ٹھیک ہے نا، اتنے روپے کلو ہوگا. لیکن ہم دوسری چیزیں بھی تو کھا رہے ہیں. چاول اتنا مہنگا کھا رہے ہیں، اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ اتنا ایکسپینسو مہنگا جو ہے وہ ہم کھا رہے ہیں. تو اس حساب سے جو ہمیں فطرہ بھی جو ہے وہ کیٹیگریز کے حساب سے، یعنی کہ آپ کی جیسی حیثیت ہے آپ اس حساب سے دیں گے. یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ مالدار ہونے کے باوجود آپ سب کچھ کھا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ صرف 2.25 کلو جو ہے وہ آٹے کی مالیت کے برابر جو ہے فطرہ ادا کر رہے ہیں. فطرہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آپ جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کھا رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کھانے میں استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی حساب سے فطرہ ادا کیا جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ اگر صرف آٹے کی مالیت بھی دے دیں گے تب بھی فطرہ آپ کا ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے ادا کرنے کے آپ دیکھیں 2 فائدے ہیں. سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو ہے وہ غریب مسلمان جو ہے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے رکھنے میں جو بھی آپ سے کوتاہیاں ہوئی، غلطی ہوئی، وہ اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا. روزے کی غلطیاں، کوتاہیاں، یہ جو ہے فطرہ ادا کرنے سے جو ہے وہ آپ کی
जो है वो सही कफारा हो जाएगा उसका। और उसके बाद है इसके फितरा के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फितरा अदा नहीं करता उसके रोज़े जन्नत और ज़मीन के दरमियान में रहते हैं जब तक कि वो फितरा अदा ना कर दे। इसीलिए कहा जाता है कि नमाज ईद से पहले ही जो है वो आप फितरा अदा कर दें ताकि आपके रोज़े जो है फ़ौरन जन्नत में पहुंच जाएं। जन्नत और ज़मीन के दरमियान में ही रह जाएंगे आपके रोज़े अगर आप वक्त पर फितरा अदा नहीं करेंगे, यानी कि नमाज से पहले आप फितरा अदा नहीं करेंगे। आप देखें ना कि कितनी जो है वो हमें छूट दी गई है इसमें कि एक तो हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करेंगे और दूसरा रोज़े रखने में जो हमसे कोताहियाँ हो गई, गलतियाँ हो गई, उनका जो है वो कफ़ारा अदा हो जाएगा। और आपको पता है कि रोज़े का जो है वो अज्र जो है वो अल्लाह पाक देगा, हमें नहीं पता, उसका हिसाब किताब नहीं है हमारे पास। हमें ये नहीं कहा कि 100 नेकियां मिलेंगी, हमें ये नहीं बताया कि 200 नेकियां मिलेंगी। ये अल्लाह पाक का ये वादा है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र दूंगा, ठीक है। और फिर हम जो ईद की तैयारियां करते हैं, ईद के एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और जो है वो एक दूसरे के घर ले जाते हैं, मिलने जाते हैं, ईदी देते हैं, ठीक है। ये सब हम ईद के दिन करते हैं। अब इसकी भी जो है इन्होंने और वो पूछा है हमसे कि सोचें और बताएं। अब आप सोचें और बताएं कि ईद के दिन आप गरीब मुसलमान भाइयों की मदद कैसे कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार उनके साथ आप कैसे कर सकते हैं। तो आप देखिए, एक तो ज़कात, दूसरा फितरा, अगर आप ये उनको गरीब मुसलमान बच्चों को या गरीब मुसलमानों को जो है वो आप दे रहे हैं तो वो भी आपके साथ साथ ईद की खुशियों में आपके बराबर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इस तरह से उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो तो पीछे रह जाएंगे हमसे, ठीक है ना, वो मायूस होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि फितरा भी वक्त पर अदा कर दें और ज़कात भी वक्त पर अदा कर दें ताकि ये मुसलमान भाई भी जो है वो हमारे साथ शामिल हो जाएं। जो गरीब लोग हैं, जो ईद की खुशियाँ मनाने में हमसे पीछे रह जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम भी उनको अपने बराबर लाएं, उनकी माली मदद कर कर, ठीक है। तो मेरा तो यही ख्याल है, लेकिन आप और भी सोच सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन में दी हुई है, खाली जगह भी आपको सॉल्यूशन में फिल करके दी हुई है। अब हम पढ़ेंगे हमारा आखिरी, इस कंटेंट का आखिरी जो था टॉपिक, ईद उल अज़हा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे दो इस्लाम मजहबी जो है वो ख़ास त्यौहार हैं, एक ईद उल फित्र है और दूसरा ईद उल अज़हा है। अगर हम ईद उल अज़हा का जिक्र कर रहे हैं तो हमें ईद उल फित्र का जिक्र कर रहे हैं तो हमें ईद उल अज़हा का भी जिक्र लाजमी करना है, ठीक है। ईद उल फित्र तो देखें, हमने रमज़ान के रोज़े पूरे रखे, इस खुशी में अल्लाह पाक ने रमज़ान की वजह से हमें ये तोहफ़ा दिया है। लेकिन ईद उल अज़हा पे थोड़ा सा चेंज है कि क्या वाक़या था कि हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, ठीक है। तो ये सबको वाक़या पता है। अज़हा, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि दूसरा बड़ा मजहबी त्यौहार है और अज़हा अरबी ज़बान में कुर्बानी को कहते हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद, ठीक है, जो हम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को दोहराते हुए हलाल जानवरों की कुर्बानी करके अदा करते हैं, ठीक है। हज़रत इब्राहीम, अब हम देख लेते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या जज्बा था और उस जज्बे के पीछे क्या वाक़या था और उनका बेटा कितना फर्माबरदार था, ठीक है। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दिन जो है वो मुसलसल एक ही ख्वाब देखा कि आप अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। 3 दिन मुसलसल देखते रहे तो फिर आपने सोचा मैं बेटे से मशवरा कर लेता हूँ, वो क्या कहता है। जब आपने अपने बेटे से ख्वाब बयान किया तो उन्होंने फरमाया कि आप जो है वो अल्लाह के हुक्म को पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आप बहुत मुतमईन हो गए कि मेरा बेटा जो है वो मेरे जो है वो इस ख्वाब की ताबीर में वो मेरा पूरा साथ देगा। फिर आपने ऐसा ही किया, अपने बेटे को जो है वो कुर्बान का ले गए और लिटाया कुर्बान करने के लिए। जब लिटाया तो ज़ाहिर है बेटे का चेहरा, आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये बेटे बहुत मन्नतों मुरादों के बाद जो है वो अल्लाह पाक ने उनको अता किया था। तो आप सोचें इतना चहीता बेटा जो है वो कैसे कुर्बान कर दें, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म था। अल्लाह पाक का हुक्म ज़्यादा है ना, बेटा तो अपनी जगह, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म के सिवा, हुक्म के आगे तो कुछ भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को करवट कर दिया कि मेरे बेटे का चेहरा नज़र ना आए और ना मुझे उस पर प्यार आए, कि मेरा हाथ रुक जाए। ऐसा हो तो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि जो है वो मुझे अपने बेटे पर प्यार आए और मेरा हाथ रुक जाए। तो उन्होंने उनको करवट कर दिया ताकि उनका चेहरा नज़र ना आए। जैसे ही जो है वो छुरी फेरने वाले थे तो अल्लाह पाक की तरफ से जो है आवाज़ आई
کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، واقعی بہت بڑا امتحان تھا، کوئی اس امتحان سے گزر نہیں سکتا۔ اگر فرض کریں کہ اللہ پاک کی طرف سے آواز نہیں آتی، اللہ پاک کی طرف سے دمبا نہیں آتا، تو وہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرتے نا، کیونکہ ان کا تو جذبہ یہ تھا کہ مجھے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ پاک مجھے بار بار 3 دن خواب میں ایک ہی چیز دکھا رہا ہے، تو مجھے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے، تو وہ تو قربان کر دیتے اپنے بیٹے کو۔ بعض کتابوں میں چھری پھیر دی، لیکن بعض کتابوں میں ہے کہ جیسے ہی چھری پھیرنے والے تھے، ابھی آپ چھوٹے ہیں اس لیے آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی چھری پھیرنے والے تھے ویسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے ایک دمبا آپ کے سامنے پیش کر دیا، پھر اس کو ذبح کیا گیا، اور اسی جو ہے وہ قربانی کو ہم آج تک دہراتے ہیں، انہی کی سنت کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دہراتے ہوئے ہم عید الاضحیٰ کے 3 دن جو ہے وہ حلال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قربانی کب کرتے ہیں ہم؟ جب حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، 9 ذی الحج کو ہم حج مکمل کر لیتے ہیں، اور 10 ذی الحج کو جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، تاکہ یہ آخری رکن بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ اور صرف یہ نہیں کہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہو، یہ ساری دنیا، پوری مسلم امت جو ہے وہ اس چیز کو انجام دیتی ہے، سنت ابراہیمی کو جو ہے وہ فالو کرتی ہے، سنت ابراہیمی پر عمل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صرف حج کرنے والے ہی قربانی نہیں کرتے، بلکہ تمام صاحب حیثیت لوگ جو ہے وہ دیگر جگہ پر بھی، میں نے بتایا نا، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دہراتی ہے۔ اور اس کی فرضیت میں تو اسی سے کہوں گی، حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی وعید بتا دی کہ وہ نہ آئے ہماری عیدگاہ، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے نماز پڑھنے کی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اسی لیے جو ہے تمام مسلمان جو ہے وہ پوری کوشش کرتے ہیں سنت ابراہیمی کو دہرانے کی، اس پر عمل کرنے کی، کیونکہ ہمارے نبی نے حدیث میں فرما دیا ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ جو ہے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو میرے نظر میں تو فرضیت کا سب سے بڑا یہی جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے، ہمارے نبی کی حدیث سے ہی ہمیں اس کی فرضیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قربانی کا جانور، آپ کا جو قربانی کرنے جا رہے ہیں آپ کا جانور کیسا ہونا چاہیے، تو ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں کوئی نقص نہ ہو، جانور کے جسم پر کوئی زخم نہ ہو، جانور بیمار نہ ہو، نہ اتنا کمزور ہو کہ عیدگاہ تک جو ہے وہ چل کر بھی نہ جا سکے۔ اور اس کے بعد ہے جانور کے کھانے پینے کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب جانور آپ کا عام جانور نہیں رہتا، وہ جب قربانی کے لیے خرید لیا جائے تو وہ جانور، اس کا آپ کو احترام کرنا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا آپ پر ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عام جانوروں کی طرح آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے، بلکہ خاص جو ہے وہ آپ، کیونکہ وہ تو اللہ کی راہ میں ذبح ہوگا، تو اس وجہ سے آپ کو اس کا خیال بھی اسی طرح سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قربانی کرتے وقت جو ہے وہ چھری آپ کی اتنی تیز ہو اس کو جو ہے وہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ کہ آپ کا جو آپ جانور قربان کر رہے ہیں اس کے لیے چھری آپ کی اتنی تیز ہونا چاہیے کہ جانور کو جو ہے وہ محسوس نہ ہو، اس کی تکلیف کم سے کم ہو۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ صحابہ نے ایک بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں میں ہمارا بھی کوئی اجر ہے، ہمیں بھی کوئی اجر ملے گا اس میں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ہم بال، اپنے سر کے بال ہم شمار نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے، تو جانور پر تو آپ دیکھیں بے شمار ان گنت، کوئی گنتی نہیں کر سکتا اس کی کتنے بال ہے۔ تو آپ اجر بھی دیکھ لیجئے، نیکی بھی دیکھ لیجئے کہ کتنی ملے گی آپ کو، کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکی مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی فرضیت یہاں سے بھی دیکھیں ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اس کی فرضیت کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار جو ہے وہ اپنی شہزادی سے فرمایا کہ جب قربانی ہو، حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جب قربانی ہو تو سامنے رہا کرو، کیونکہ جانور جیسے ہی ذبح ہوتا ہے اس کا خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تب ہی جو ہے وہ قربانی کرنے والے کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ لینا کہ اتنی ایک بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے، تو بال تو وہ ان گنت بے شمار ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے اس کو۔ تو اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ سامنے رہو،
یہ خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تبھی جو ہے وہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور وہی ہے کہ پھر عید الاضحیٰ کا دن ہم کیسے گزارتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ بڑی تیاری ہوتی ہے. قربانی کے گوشت کو ایک دوسرے کو ہم تقسیم کرتے ہیں, غریبوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, ٹھیک ہے, حصے کر لیتے ہیں ہم اس کے 3, اور ایک غریبوں کا ہوتا ہے, ایک اپنا ہوتا ہے, اور ایک رشتہ داروں کا ہوتا ہے. ہم اسی طرح تقسیم بھی کرتے ہیں, اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تینوں دن روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عید الفطر کے پہلے دن یعنی کہ پہلی شوال کو اور عید الاضحیٰ کے 3 دن یعنی کہ 10, 11 اور 12 یہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, حرام ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم عید الفطر جو ہے ہم پہلی شوال کو مناتے ہیں, 1 دن کی فرضیت ہے اس کی, اور یہاں عید الاضحیٰ ہم 3 دن مناتے ہیں, 10, 11 اور 12. 10 کو جو ہے آپ جب نماز عید پڑھ لیتے ہیں اس وقت سے لے کر 12 کے جب آپ عصر کے وقت تک, 12 ذی الحج کے عصر کے وقت تک آپ جو ہے وہ جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں. اس میں بھی دیکھیے اللہ پاک کی مصلحت, 3 دن اس لیے رکھے کہ اگر کوئی نہ کر پایا تو وہ ان 2 دنوں میں جو ہے وہ کر لے, کیونکہ نیکی وہ اجر اتنا ہے اس کا کہ مسلمان جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے ان کے پچھلے گناہ. اس اجر کی وجہ سے اللہ پاک نے 3 دن 11, 10, 11, 12 آپ کو دیکھیں 3 دن کی چھوٹ مل رہی ہے. اگر آپ کہیں مصروف ہیں, کہیں پھنسے ہوئے ہیں, کہیں سفر میں ہیں, تب بھی آپ کو موقع مل جائے گا. آپ ارینج نہیں کر پا رہے تب بھی آپ کو موقع مل جائے گا. تو اللہ پاک کی بہت بڑی مصلحت ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کے بندوں کی مغفرت ہو جائے. اس کے بعد ہے یہ اس کی ہم کچھ ایکسرسائز جو ہے وہ رہ گئی ہے آپ کی, ہم اس کو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 1 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے. اچھا اس سے پہلے ایک اور بات ہے, سوچے اور بتائے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کیوں دکھایا. بھائی اللہ پاک نے اپنا حکم دیا ان کو, اور آپ دیکھیں کہ وہ اپنے اللہ کے حکم کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ذبح ہو گئے. یعنی کہ جس امتحان میں اللہ پاک نے ان کو ڈالا اس سے وہ بڑی آرام سے نکل گئے, ٹھیک ہے نا, بڑے آرام سے جو ہے وہ اس امتحان سے نکل گئے, کیونکہ صبر سے کام لیا, برداشت, صبر اور اللہ پر یقین. یہی یقین ہے اللہ پر, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ پر انہیں یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اس میں, کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ قربانی چاہتے ہیں. تو یہی یقین تھا ان کا, اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ عید قربان بھی تو منانا تھی ہم نے, ٹھیک ہے نا. میری تو یہی سوچ ہے. اب آپ اپنے ذہن سے سوچئے گا اور بتائیے گا کہ آپ جو ہے کیوں جو ہے وہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا. یعنی کہ اللہ پاک اگر کسی آزمائش میں ڈالتا ہے اپنے بندے کو تو وہ کس طرح صبر سے کام لیتے ہیں یہ دیکھنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ پیغام پوری امت مسلمہ کو دے دیا کہ اگر اللہ پاک کوئی کسی امتحان میں ڈال دے تو اس میں صبر سے کام لینا چاہیے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ایمان مفصل میں کہ اچھی اور بری تقدیر ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا ایمان تقدیر پر ہونا چاہیے. اگر ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آ گیا تو ہم رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی ہمیں اسی بات کا احساس دلاتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے, اللہ پاک ہمیں امتحان میں ڈال دے, تو ہمیں صبر سے کام لینا, ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے. یہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ بورڈ سے ایکسرسائز کر لیں گے کیونکہ یہ آپ کو سولوشن میں نہیں ملے گی. میں نے شو کر دیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے مشقی سوالات کے جوابات, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. سوال نمبر 1 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ
अपने अल्फाज में लिखिए। हम वाक्य की हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ठीक है, जो बेटे ने कहा। देखिए बेटे ने क्या जवाब दिया कि अल्लाह अब्बा जान आप अल्लाह पाक का हुक्म पूरा कीजिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे।
दूसरा सवाल देखिए, ये मैंने रेस करके दोबारा लिखा है, ठीक है। आप भी देखते रहिएगा इसको बार बार ताकि कंटिन्यूटी रहे। दूसरा सवाल है, हज और कुर्बानी की फर्जियत के बारे में लिखिए। हज और कुर्बानी की फ़र्जियत के बारे में मैं 2 ही हदीसें लिखूंगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
دیکھیے دونوں حدیثیں جو ہے اس کی فرضیت کی کتنی جو ہے وہ نشاندہی کر رہی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے باوجود اگر کوئی مسلمان حج ادا نہ کرے تو وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے گا. میں نے بہت شارٹ کر کے لکھا ہے یہ حدیث تفصیل ہے. اس کے بعد ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود کوئی مسلمان قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے, عیدگاہ کی طرف نہ آئے, تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. آپ دیکھ لیجئے کہ ایسا نہ کرنا جو ہے وہ ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے. تو دونوں حدیثوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا حج کی فرضیت اور قربانی کی فرضیت کے بارے میں. اب کوسچن نمبر 3 ہے آپ کا, قربانی کے جانور کے بارے میں جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ تحریر کیجیے.
یہ تینوں کوشچن کے آنسر ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل جملوں پر صحیح یا غلط کے نشان لگائیے. یہ میں پڑھ رہی ہوں, آپ لگا لیجیے گا نشان. پہلا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خواب دیکھا. کس نے دیکھا تھا خواب؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا, تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, کراس کا سائن کر لیجیے گا آپ اس کو. اس کے بعد ہے نمبر 2, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دمبا پیش کیا. ٹھیک ہے, یہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی دمبا بھیجا تھا. ٹھیک ہے, ٹک کیجیے گا اس کو. نمبر 3 ہے حج 9 ذی الحج کو ادا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی حج 9 ذی الحج کو مکمل ہو جاتا ہے اور پھر ہم 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد ہے نمبر 4, قربانی عید کی نماز سے پہلے کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, ہم پہلے عید کی نماز پڑھ کر آتے ہیں, اس کے بعد جانوروں کی قربانی کرتے ہیں, تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, کراس کا سائن کر لیجیے گا اس کو. یہ ہو گئے چاروں, یہ آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور حدیث تو جس میں آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ کو معلوم ہے, میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے ہی کہ عید الفطر کے پہلے دن یعنی کہ پہلی شوال کو اور عید الاضحیٰ کے 3 دن یعنی کہ 10, 11, 12 ذی الحج کو روزہ رکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے چاروں ٹاپک میں نے ریویو بھی کر دیے, بہت اچھی طرح سے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیے اور اس کی ایکسرسائز بھی آپ کو کروا دیے. عید الاضحیٰ ہمارا آپ کو سولوشن میں نہیں ملتا, اس لیے میں نے اس کے تینوں کے آنسر بھی لکھ دیے ہیں. آنسر میں نے بہت شارٹ لکھے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد ہو جائیں. اچھا, یہ تو ہمارا ریویو ہو گیا آپ کا جتنا کانٹینٹ تھا اسلامیت کا, کیونکہ یہ آپ کا کانٹینٹ فنش ہو گیا ہے اور یہ ویڈیو بھی آپ کی آخری ہے. اس کے بعد جو ہے آپ اپنی کاپی مکمل کر کے کل سے جو ہے وہ سبمٹ کروا دیجیے. ٹھیک ہے, آپ کی کاپی آ جانا چاہیے میرے پاس پورے جو ہے وہ پراپر طریقے سے مینٹین ہو کر. سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کاپی کو کس طرح سے آپ نے مینٹین کرنا ہے. یہ دیکھیے آپ کی کاپی کا, یہ آپ کی کاپی کا ٹائٹل ہے اسلامیات. اس کے بعد آپ اپنا نام لکھیں گے, کلاس لکھیں گے. دیکھیے آپ اپنا نام لکھیں گے, کلاس لکھیں گے, مضمون لکھیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں مشقی کتاب اول لکھ لیا آپ نے. اول میقات میں نے نیچے بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو واضح نظر آئے. 2020 سے 2021 یہ آپ کا سیشن ہے اور یہ اس میقات کا پہلا دورانیہ ہے اس کا. ٹھیک ہے, پہلی سہمائی ہے اس کی. یہاں آپ اپنی آئی ڈی لکھیں گے, یہاں جی آر نمبر لکھیں گے, یہاں آپ اپنا نام لکھیں گے, والد کا نام, پھر لیول یا گریڈ یعنی کہ آپ کی کلاس پوچھی گئی ہے, اسٹینڈرڈ پوچھا گیا ہے, سیکشن. اس کے بعد مضمون ہے اسلامیت. آپ کی بک کا جو ہے وہ ٹائٹل یہ بھی دیکھ لیجیے آپ کی بک کا ٹائٹل بھی اسلامیت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اسلامیت ہے. تو ہم نے یہاں پر بھی جو ہے تجویز کردہ ٹائٹل یعنی کہ کتاب کا آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہم نے یہاں لکھ لیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے, یہ دیکھیے اسلامیت ہے. اس طرح سے آپ انڈیکس بنائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ فہرست ہے آپ کی, فہرست جسے ہم انڈیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے لکھا ہے میقات اول کی پہلی سہمائی کا آغاز جب آپ نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد تعلیمی ہفتہ نمبر 2. ہفتہ نمبر 1 میں جو ہے آپ کے پاس اسلامیت کے پیریڈ نہیں آئے تھے, اس لیے ہم نے 2 سے شروع کیا ہے. پھر ہم نے پہلا یونٹ پڑھا حفظ و ناظرہ, سورہ شمس, سورہ قریش, الفاظ معنی, تفہیم. اس کے بعد ہے ہفتہ نمبر 3 میں ہم نے پڑھا آیت قرآنی, حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیاری دعائیں. اس کے بعد ہے یونٹ نمبر ہمارا 2 شروع ہو رہا ہے, ایمان و عبادات. ہم موضوعاتی مطالعے کی طرف آ گئے ہیں. نماز کی احتیاطیں ہیں, نماز کی احتیاطوں کے کوشچن آنسر ہیں. اس کے بعد ہم نے روزہ کی ریڈنگ کی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہفتہ نمبر 5 میں روزہ کے مشقی سوالات کیے ہیں, عید الفطر کی ریڈنگ اور وضاحت کی ہے. ہفتہ نمبر 6 میں عید الفطر, مشقی سوالات. یہ آپ کا کانٹینٹ بتا رہی ہوں میں جو آپ کو سولوشن کے ساتھ ملا ہے. ٹھیک ہے, مشقی سوالات ہیں. پھر عید الاضحیٰ پڑھا ہم نے, اس کی وضاحت کی. پھر ہفتہ نمبر 7 میں عید الاضحیٰ کے مشقی سوالات. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویک نمبر 7 میں آپ کو عید الاضحیٰ کے مشقی سوالات میں نے تینوں کروا دیے اور رائٹ رانگ بھی کروا دیے. اس کے بعد یہاں پر جو ہیڈنگ ڈال دیں گے آپ میقات اول کی پہلی, یہ دیکھ لیجیے اچھی طرح سے, میقات اول کی پہلی سہمائی کا اختتام, تاکہ آپ کو یہاں پر ریمارکس دے کر اسٹینڈ کی جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیے آپ کانٹینٹ بناتے ہیں نا آپ لوگ. یہ دیکھیے
मिकात अव्वल की पहली सहमाई का इख्तिताम। इस तरह से आप टाइटल पेज बना लेंगे। जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए, होमवर्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद चारों टॉपिक और हिफ्ज़ और नाजरा ये सब आपके कंप्लीट हो जाए तो आप मिकात अव्वल की पहली सहमाई का जो है वो इख्तिताम टाइटल बना लीजिए। अब ये देखिए आप, ये इस्लामियत का सबकी मवाद यानी कि आपका कंटेंट है। ये यूनिट नंबर 1 में आप हिफ्ज़ और नाजरा पढ़ेंगे। इसमें आपको 5वां सिपारा वल मुहसनात निफ्स तक जो है वो आपको अच्छी तरह से मश्क करना है पढ़ने की। उसके बाद हिफ्ज़ कुरान में सूरह शम्स ज़बानी आपको याद करना है। उसके बाद सूरह कुरैश ज़बानी याद भी होनी चाहिए और इसकी तफ़हीम भी होगी, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे, अल्फाज मायनी भी हैं। उसके बाद आयत कुरानी, एक ही आयत कुरानी है और ये आपका पहला जो है वो हिस्सा ख़त्म हुआ, हिफ्ज़ और नाजरा का पहला हिस्सा ख़त्म हुआ। अब दूसरा हिस्सा देखिए, इरशादात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसनून दुआएं हैं 1, 2, 3 यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी। उसके बाद 2 हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कंटेंट में दी गई है। ये हमारा पहला यूनिट यानी कि हिफ्ज़ और नाजरा ख़त्म हुआ। अब हमारा देखिए दूसरा यूनिट है ईमान और इबादत। इसमें हम 4 सबक पढ़ेंगे। पहला सबक है नमाज की एहतियातें। मश्की सवालात की है, क्या आपको मालूम है, सोचें और बताएं, सरगर्मी, खाली जगह। जो पूरी एक्सरसाइज इसमें आपको शो की है और आप भी इसी तरह से शो करेंगे, ठीक है। दूसरा सबक है रोज़ा, मश्की सवालात, क्या आपको मालूम है, सोचें और बताएं, सरगर्मी, खाली जगह। उसके बाद है तीसरा सबक ईद उल फित्र, क्या आपको मालूम है, सवाल जवाब, ठीक है। उसके बाद है चौथा सबक है आपका ईद उल अज़हा, क्या आपको मालूम है, सोचें और बताएं, मश्की सवालात है, सही गलत पर निशान लगाएं। ये अभी हमने आप किया है, ठीक है। आप भी जो है वो अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ शो करेंगे तारीख, रोल नंबर, कैफियत, ताकि आपको रिमार्क्स दिए जाएं, दस्तखत टीचर और स्टैम्प मोहर, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए। आप भी इस तरह से लिखेंगे तारीख, रोल नंबर, कैफियत, दस्तखत टीचर और मोहर यानी कि स्टैम्प यहाँ पर आपको की जाएगी और आपकी कॉपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी। ये एक्सरसाइज आप लास्ट में करके कंटेंट बनाइएगा। सब मैंने आपको इंडेक्स भी बता दिया, आपने कॉपी कैसे फिल करना है, इंडेक्स कैसे बनाना है और कंटेंट कैसे लिखना है, सब कुछ बता दिया। रिमार्क्स के लिए और स्टैम्प के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से लिखेंगे उसमें। इसके बाद जब आप पेपर देंगे तो उसमें जो है वो आपको, उसके लिए आपको सबक, जो 4 सबक दिए हुए हैं आपको, नमाज की एहतियातें, रोज़ा, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, आपको बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करना पड़ेगी, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से बार बार रीडिंग कीजिए, आपको टाइम भी मिल रहा है। रीडिंग करने के बाद जो है तब आप जो है इसकी खाली जगह कर सकेंगे, MCQs कर सकेंगे और जो यानी कि आप जो है चूज़ कर सकेंगे सही आंसर, खाली जगह कर सकेंगे, सही गलत के निशान लगा सकेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बुक, अपने जो सबक दिए हुए हैं आपको 4 सबक, उसकी बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करना है, क्योंकि अभी आप तो हमारे सामने है नहीं, इसलिए हम आपस में तो जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है वो रीडिंग कीजिएगा और अगर सॉल्यूशन में कोई मसला हो तो बार बार जो है आप वीडियो को देखिए। अगर कोई समझने में मसला हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही, मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरी तफसील के साथ सब कुछ बताऊं, तो अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप बार बार जो है वो वीडियो को देखिए, क्योंकि ये हमारी लास्ट वीडियो है इस सेमेस्टर की, ठीक है। पहले मीकात के हमारे पहली सहमाई जो है वो, पहले मीकात की पहली सहमाई जो है वो मुकम्मल हो गई है हमारी, ये हमारी आखिरी वीडियो होगी। तो अब आपको कुछ समझने के लिए जो है वो बार बार जो है वो वीडियो को देखना होगा और अपने असबाक को जो है वो बार बार रीड करते रहेंगे और जो अहम पॉइंट मिल रहे हैं आपको तो वो आप जो है वो बार बार नोट करते रहेंगे। जैसे नमाज के औकात आपको पता होना चाहिए, एक जनरल क्वेश्चन, नमाज के नाम, नमाज के औकात। इसी तरह रोज़े में मैं एक सरसरी सा बता रही हूँ आपको, एक जनरल वे में बता रही हूँ कि आप किस तरह से करेंगे। इसी तरह रोज़ा किसे कहते हैं, रोज़ा किसका नाम है, ठीक है, रोज़े का मतलब क्या है, ये लिखेंगे। ये आप जो है वो इस तरह से आपको उसमें आप जो नोट कर लीजिए, अपनी बुक में नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें अहम नज़र आ रही हैं, ठीक है। रोज़े के बारे में हदीस हैं वो देखिए, नमाज के बारे में हदीस हैं वो देखिए, ठीक है। इसी तरह ईद उल फित्र के बारे में, ईद के मायनी, ईद उल फित्र, फितरा क्या है, फितरा की जो है वो फ़ायदे क्या हैं, और इसी तरह ईद उल अज़हा किसे कहते हैं, ईद उल अज़हा के मायनी क्या हैं,
اور عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں, کیا واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, یہ سب جنرل چیزیں ہیں جو ہم شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں. عید الفطر جو عید الاضحیٰ جو ہے وہ کن کن تاریخوں میں منائی جاتی ہے, یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. عید الفطر ہم کس تاریخ کو مناتے ہیں, کیوں مناتے ہیں, رمضان شریف مکمل ہونے کی خوشی میں مناتے ہیں, یہ سب باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ انڈر لائن کر لیجئے گا, نوٹ کر لیجئے گا اپنی ایک رف کاپی میں, اور اس طرح سے آپ اپنے پیپر کی تیاری جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے, میں نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ آپ کا ریڈ کرنا بہت ضروری ہے, سبق کو ریڈ کرنا بہت ضروری ہوگا. ٹھیک, یہ ہمارا آخری جو ہے وہ لیکچر تھا. اب اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں یہی بولوں گی کہ بار بار آپ لیکچر کو دیکھیے اور جو ہے وہ سولوشن کو فالو کرتے ہوئے اپنی کاپی بہت اچھی طرح سے مینٹین کر کے سبمٹ کروا دیجیے. ٹھیک ہے, فوراً سبمٹ کروائیے. آج یہ ایکسرسائز کل تک آپ کی ایکسرسائز ہو جانی چاہیے, آپ کی کاپی مینٹین ہو جانی چاہیے, اور جو ہے وہ سبمٹ بھی کروا دیجیے اسی ہفتے میں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. کوئی مسئلہ ہو تو بار بار میں یہ دوبارہ یہی کہوں گی کہ بار بار جو ہے اپنی ویڈیو کو دیکھتے رہیے.